معروف شاعر، ادیب، دانشور رکن شورا ہمدرد آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ میں گزارش کروں گی مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر فرد عباس صاحب سے کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ استقبال کیجیے آپ کی بھرپور تعلیم ہے تشریف لانے میں جناب فرد عباس صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے بچوں کی طرح اپنے بڑوں کا استقبال کیا۔ میں خوش ہوا، مجھے اطمینان بھی حاصل ہوا ہے کہ آج کی اسمبلی کی جو ہماری ثمرہ نور ہیں اور باقی تمام بچے فرداً فرداً نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے اس اہتمام اور اس توجہ کے ساتھ تقاریر کی کہ پتہ چلا کہ ہمدرد فاؤنڈیشن یا ہمدرد اسمبلی کے تحت جو نونہالان وطن ہے، نونہالان ہمدرد اسمبلی ہے، وہ بچوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنی ٹیچرز کے لیے کلیپنگ کریں۔ یہ کوئی پل دو پل کی بات نہیں ہوتی جو بچے تربیت پاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے تھے جو اپنی عمر سے بڑھ کر جملے ادا کر رہے تھے، کچھ بچے ایسے تھے جن کے اندر جذبہ 18 سال والا تھا، کچھ بچے ایسے تھے جو بزرگ بن کر گفتگو کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لائن پر چل پڑے ہیں، ان خطوط پر چل پڑے ہیں جس کا اشارہ، جس کی ہدایت ہمیں شہید حافظ حکیم سعید صاحب نے ہمیں دی تھی۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ جب فرشتوں نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں، یہ کام کرے گا، نائب خلیفہ اس کا زمین کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن شریف میں ہے کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے جو سکھانا تھا ہم سب کو سکھایا، بتایا، روح پیدا کی، انہیں بتایا اور کہا کہ تم یہ جانتے ہو۔ تو فرشتوں نے باجماعت کہا کہ واللہ ہم یہ نہیں جانتے، تو ہی عظیم و قدیم ہے، تو ہی جانتا ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو انسان کا منصب ہے وہ جن اور فرشتوں سے ذرا بڑھ کر ہے۔ فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جن پر معمول کر دیا گیا ہے، جن وہ مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، لیکن خاک سے پیدا کی ہوئی واحد یہ مخلوق ہے جو زمین پر رہتے ہوئے زمین کو چلا بھی رہی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف بھی ہے، لیکن ان تمام علوم کی ذمہ دار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپ رکھے ہیں۔ یہ علم کا منصب اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ماں کی گود سے لے کر، اور پھر جب تک آپ وفات نہیں پاتے، جب تک آپ کسی قبر میں نہیں چلے جاتے، لاج میں نہیں چلے جاتے، اس وقت تک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ بچے صرف علم حاصل کریں، بڑوں کو بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس ہمدرد فاؤنڈیشن کے حوالے سے حکیم سعید کے روپ میں ایک ایسی مثال بھی موجود ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو یہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے
جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور آئمہ کرام اور صحابہ کرام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی یا ان کے والدین نے ان کی تربیت کی، پھر جب وہ شعور میں آئے تو انہوں نے اپنی تربیت بھی کی، خود کو ترقی کے طور پر بھی لے آئے۔ وہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے وہ علوم حاصل کیے جو اس وقت کی ضرورت تھی، اور خود وہ اسی مشن میں لگ گئے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، انہوں نے بچوں کے لیے ہر وہ کام کیا جو ان کی تعلیم کے لیے، جو ان کے علم کے لیے اور جو ان کی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیارے بچوں، ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت پر، اس کی تربیت پر کہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں، علم کے سیکھنے کا سبب کیا ہے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہی کام تربیت کا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم حافظ بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے۔ ہم پہلی جماعت، دوسری، چوتھی، پانچویں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پانچویں جماعت میں کیسے آ گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ 10ویں جماعت 10th کرنے کے بعد پھر ہم سائنسدان یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یہ انسان کا مقصد ہے۔ صرف ڈگری لینا مقصد نہیں، صرف ہم نے نوکری کے لیے جا کر یہ لینا کہ میں یہ ڈگری یافتہ ہوں، میں PhD ہو گیا ہوں یا میں پروفیسر بن گیا ہوں، یہ علم کا مقصد نہیں ہے۔ علم کا مقصد انسان کی اپنی ذات کی تکمیل ہے۔ ہم ہمیشہ سے نامکمل رہیں گے، لیکن اس کی تکمیل کے لیے جو ہمیں تگ و دو کرنا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں کی ہمارے میڈم نے، اور ان کے بچوں نے بھی بہت اچھی تقاریر کی۔ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ میں بس ایک بات اور اضافہ کروں گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو مشورہ تو دیتے ہیں کہ بھائی کسی کو گالی نہ دو، اور خود گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سگریٹ پیتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ راستے میں کوئی تھوک رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کتنا گندا بچہ ہے، کتنا گندا انسان ہے، اور خود تھوکتے ہیں۔ ہم علیحدہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح یا غلط ہوں لیکن غیبت میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا کوئی بات کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بات بہت غلط ہے۔ ہم راستے میں چلتے ہوئے ریڑھی پر کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، اور ہاتھ میں چیز یا خوراک لے کر یا روٹی کا ٹکڑا لے کر چل پھر کر کھا رہے ہوتے ہیں، جو اسلام میں اور اخلاقی طور پر، طبی طور پر منع ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کھا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا عجیب وحشی آدمی ہے، اس کو تہذیب ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے ہم وہ کام کریں جو ہمیں خود پسند ہو، اور وہ کام نہ کریں جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہو۔ ہر بات آپ کی پسند کے مطابق معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ معاشرہ وہ باتیں پسند کرتا ہے جو معاشرے کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے بچوں کو بڑا بنانے کے لیے۔ ان کے بچوں میں سے علامہ اقبال، قائد اعظم سر سید خان، حکیم سعید، اس طرح کے لوگ، یہ ہماری جو سابیہ راشد صاحبہ ہیں، یہ بھی ایک لیجنڈ ہے جو اپنے والد کا سرمایہ لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ اگر یہ کام کو آگے نہ بڑھائیں تو پھر ہم حکیم سعید کی جو تعلیم ہے اسے عام نہیں کر سکتے۔ یہ وہی حکیم سعید ہیں جن کے بنائے ہوئے ادارے بچوں کو وظائف دیتے ہیں جو اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمدرد نام حال رسالہ نکالتے ہیں، ہمارا خبر نامہ چلتا ہے، ہمدرد صحت چلتا ہے رسالہ۔ تو ہم ایسے کام کریں جو معاشرے کو پسند بھی ہو، معاشرے کی ترویج کے لیے بھی اعلیٰ ہو۔ ایسا کام نہ کریں
جس سے ہمیں خود ندامت ہو، جس سے ہم خود شرمندہ ہوں، وہ تقریب یا وہ تقریر ہی کیا جو بندے کی تربیت نہ کر سکے۔ آپ تمام بچے بہت اچھے ہیں، آپ کی تمام ٹیچرز آپ کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ اچھے خاندان سے، آپ کے والدین بہت اچھے ہیں، ان کی خدمت کیا کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کریں، اور اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں جس سے آپ تر و تازگی کے ساتھ اپنا مستقبل بنا سکیں۔ اچھے لوگوں کی روش کو اپنائیں، ان سے سیکھیں۔ نقل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، نقل میں بھی عقل چاہیے۔ ہر وہ بات جو اچھی ہو وہ تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہر بات اچھی نہیں ہوتی۔ اچھی چیزوں کو اون کر لیں، جو بری بات ہو کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی تقلید نہ کریں۔ تقلید ہمیشہ اچھی چیز کی دی جاتی ہے، برے کام خود بخود دفن ہو جائیں گے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اس طرح نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہمیں رٹے رٹائے اسباق نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس پر عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں پاکستانیت کو فروغ دینا ہے، اپنے مذہب اسلام کو فروغ دینا ہے، اخلاقیات کو فروغ دینا ہے، انسانیت کو فروغ دینا ہے، اور بتانا ہے کہ میں ثمرہ نور ہوں، یہ بتانا ہے کہ میں لاسانی اسکول کی ٹیچر کی پڑھی ہوئی ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہوں جو اس منصب پر آئی ہیں، یہ بتانا ہے کہ میں حیات بھٹی ہوں۔ اپنے نام، اپنی شخصیت کی تشہیر جب آپ کی ہو تو لوگ فخر کریں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ آپ تمام بچوں سے یہ توقع ہے کہ اچھی اچھی باتوں کو سیکھیں گے، اور حکیم سعید کی ان راہوں پر تقریباً سب ان کی رائے بہت اچھی ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے، جو نوجوانان وطن کے لیے، جو انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے لائے عمل بنا کر ہم تک پہنچائی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہم بھی خوش ہوں گے، ہمارے اسلاف بھی خوش ہوں گے، آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے، اور آپ خود اتنی اچھی شخصیت اپنی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چھوڑ کے جائیں گے کہ آنے والی نسلیں آپ پر بھی خوش ہوگی۔ تو آپ ہماری نئی نسل ہیں، آپ کو بہت ترقی کرنی ہے، خوش دلی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، شوق کے ساتھ، تنگ نظری کے ساتھ نہیں، اپنی تربیت مکمل کریں، اور اس طرح اپنے والدین کی خواہشات، اپنے ٹیچرز کی خواہشات اور حکیم سعید کی تمناؤں کو پورا کریں۔ وما علینا۔ مہمان خصوصی کے خطاب کے ساتھ ہی میں سمرہ نور، اسپیکر ہمدرد و نہاد اسمبلی، آپ سب شرکائے ایوان